ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہو گئے اور رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور جناب شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے علی، تم اپنے بچوں کی صحت یابی کے لیے نظر مان لو تو بہتر ہے۔ اب حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور ان کی لونڈی فضہ نے یہ نظر مان لی، اگر حسنین کریمین کو صحت ہو جائے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اب ادھر حضرت امام حسن و امام حسین کو صحت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو ادھر روزہ رکھنے کی تیاری کی جاتی ہے۔ اب جب روزہ رکھنے کی تیاری کی جا رہی ہے تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ جناب شیر خدا نے 3 سا جو قرض لیے، حضرت فاطمہ نے ان کو پیس کر افطاری کا انتظام کیا۔ جب آفتاب غروب ہوا تو شیر خدا حضرت علی کریم اللہ وجہ کریم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی لونڈی فضہ روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں دروازے پر ایک سوالی نے صدا کی کہ میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، للہ کچھ کھانے کو عنایت فرمائیں۔ ان لوگوں نے اس مسکین کو خود پر ترجیح دی اور اپنا کھانا اٹھا کر اس مسکین کے حوالے کر دیا، اور خود ان لوگوں نے پانی سے افطار کرا۔ رات یوں ہی گزاری اور جب سحری کا وقت آیا تو کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا۔ فی الحال انہوں نے روزہ بنا سحری کے ہی رکھ لیا۔ شام کے وقت کھانے کا انتظام کیا گیا اور پھر افطار کا وقت آیا۔ ابھی کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ ایک یتیم نے دروازے پر دستک دی اور کہا، میں ایک یتیم ہوں، بھوکا ہوں۔ آپ نے پھر وہ کھانا اٹھایا اور اس کے حوالے کر دیا۔ ان لوگوں نے پانی پی کر پھر روزہ افطار کر لیا۔ اسی طرح تیسرے روز جب افطاری کا وقت آیا تو ایک قیدی آ گیا۔ گھر والوں نے پھر حسب سابق اپنا سارا کھانا اسے دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادگان کے ہمراہ اپنے بچوں کے ساتھ آستان رسالت معاب پر حاضر ہوئے۔ مسلسل فاقہ کشی سے کمزوری اور نقاحت کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ تو حضرت علی کریم اللہ وجہ کریم نے وہ سارا واقعہ آپ سے بیان کیا۔ یہ واقعہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز ادا فرما رہی ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، متواتر فاقہ کشی سے جسم میں لرز رہا ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کیا۔ رحمت للعالمین نے اپنی پیاری بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے۔ اس وقت رب قدیر نے جناب جبریل امی کو دربار رسالت میں بھیجا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارگاہ مصطفیٰ میں یہ آیت پیش کی گئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آزمائش تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اہل بیت سے لے لی ہے، مبارک ہو، وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ آقا، تمہاری بیٹی کے دربار کا بھکاری، مسکین، یتیم اور اسیر بن کر آنے والا کوئی مدینے کا مسائل نہیں تھا، مدینے کا کوئی فقیر نہیں تھا، مدینے کا کوئی محتاج نہیں تھا، بلکہ میں خود جبریل امی بن کر آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین حضرات، آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے اہل بیت سے کس طرح سے آزمائش لی ہیں، اور وہ بھی آزمائشوں میں جو ہے کامیاب اور کھرے اترے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو اس واقعات سے یہ سبق ملا ہوگا کہ اگر ہمارے کبھی بچے بیمار پڑ جائیں، اگر کسی طبیب سے یا کسی ڈاکٹر سے آرام نہیں مل رہا ہے، تو انشاءاللہ یہ حضرت علی کریم اللہ وجہ کریم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جس طرح سے نبی پاک نے فرمایا کہ آپ نظر مان لیں اور آپ کے بچے ٹھیک ہو جائیں گے، انشاءاللہ آپ حضرات بھی اگر اپنے بچوں کے لیے نظر مان لیا کریں اور یہ کہا کر کہ میرے بچے ٹھیک ہو جائیں تو میں اتنے روزے رکھوں گی یا اتنے روزے رکھوں گا، تو یقین ہے انشاءاللہ تعالی
میرا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کی برکت سے اور نظر کی برکت سے جو ہے آپ کے بچوں کو اللہ پاک صحت یابی عطا فرمائے گا۔